الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ محافل میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کھلی کر دو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور جنہیں علم دیا گیا ہے عظیم درجے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جاننے والا، اس سے باخبر ہے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 11 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفہ کے مقام پر مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ کچھ بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بدری صحابہ کا آپ کو مقام معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عظمت اور ان کی شان میں باقاعدہ الگ سے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سابقین اولین کا مقام اور درجہ باقی صحابہ سے بلند فرمایا ہے۔ اب سرکار تشریف فرمائے ہیں، آپ کے دائیں بائیں صحابہ تشریف فرمائے ہیں، اور بدری صحابہ تشریف لائے۔ شہدائے بدر جو ہیں ان کا ایک اپنا مقام تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سامنے جگہ نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کے پیچھے، جہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پیچھے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ باقی جو چھوٹے صحابہ ہیں ان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، درجے کے اعتبار سے، ہمارے لحاظ سے نہیں۔ ہمارے لیے تو سارے ہی بڑے صحابہ ہیں۔ میں ان صحابہ جو کھڑے تھے ان کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بعد میں مسلمان ہونے والے تھے، جو ان سے چھوٹے تھے، اب وہ ساتھ بیٹھے ہیں اور بدری صحابہ جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا کہ کوئی ان میں سے اٹھ جائے گا، اور یہ جو ان کے بڑے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، مقام والے ہیں، یہ ان کو جگہ دیں گے کہ ان کا مقام اور حق زیادہ ہے کہ ان کو آگے جگہ دی جائے، لیکن وہ بیٹھے رہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اشارہ فرمایا، تم اٹھ جاؤ۔ وہاں سے ایک صحابی کو بلا لیا، تم اٹھ جاؤ۔ وہ پیچھے اٹھ گیا، اس دوسرے صحابی کو، جو بدری صحابہ کھڑے تھے، جتنے بدری صحابہ کھڑے تھے سرکار نے اتنے لوگوں کو جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے انہیں وہاں سے اٹھا دیا، اور بدری صحابہ کو آگے بلا کے وہاں پہ بٹھا دیا۔ اب جن لوگوں کو وہاں سے اٹھایا ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں اپنے پاس سے اٹھا لیا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ قرب ظاہر ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سرکار کا ظاہری قرب جو ہے وہ بھی نصیب ہو جائے۔ اب ان کے چہرے پہ ذرا ملال آیا، اور ان کے چہرے سے ایک ناپسندیدگی ظاہر ہوئی جو کہ فطری ہوتی ہے۔ اب وہ جب ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدگی بھی پسند نہ آئی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا ان یکون لهم الخیارہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ایمان والا تمہارے کسی بارے میں معاملے میں فیصلہ کر دے نا، پھر تمہیں کوئی اختیار نہیں اس میں بات کرنے۔ اللہ نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، یہ نص قطعیہ ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول جو تمہارے بارے فیصلہ کر دے تمہیں اس میں اختیار نہیں ہے۔ اب اصول تو یہ تھا کہ انہیں اس میں اختیار نہیں تھا کسی ملال کا اظہار کرنے کا، کیونکہ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا تھا، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔
جب انہوں نے وہ ہلکی سی ناپسندیدگی ان کے چہروں پر آئی، جو کہ انسانی فطرت ہے، آ جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی۔ اور اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ انہوں نے میرے محبوب کے فیصلے پر یہ ہلکی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے ہم روزانہ اپنے عمل میں کتنی حضور کی پسند چیزوں کو ناپسندیدہ کہہ دیتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی، حالانکہ ہم نہ صحابی ہیں، نہ ہم تابعی ہیں، نہ تبع تابعین میں ہمارا نام ہے، ہم تو بہت پچھلے لوگوں میں، لیکن وہ کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، حضور کی محفل میں بیٹھنے والے، صفہ میں حضور کے ساتھ بیٹھنے والے، سرکار کے ساتھ بیٹھنے والے۔ اب جب وہ باہر گئے، منافقین تو پہلے تلاش میں ہوتے تھے، کوئی موقع ملے ہمیں تو ہم مسلمانوں کو اپنے نبی سے بد ظن کریں، نعوذ باللہ۔ منافقوں کی کوشش یہ تھی اسلام میں کوئی ایسی چیز ان کو ملے، کوئی ان کے معاملے میں کوئی ایسی بات ملے، تو جب وہ منافقوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان مسلمانوں کو بلا لیا، کہا دیکھا تمہارے نبی نے عدل ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ، تمہارے رسول نے عدل ہی نہیں کیا، انصاف ہی نہیں کیا، تم پہلے بیٹھے تھے تمہیں بیٹھے رہ جانا چاہیے تھا، وہ بعد میں پیچھے بیٹھ جاتے، یہ کیا ہوا؟ تمہیں اٹھا دیا اور ان کو وہاں پہ بیٹھا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے ہوتا ہے آج ہمارے ہاں بھی کوئی ایسا ہو تو دوسرے اس کو کہتے ہیں یہ اچھا نہیں کیا، یہ زیادتی نہیں کیا، حالانکہ کبھی اللہ کے رسول بھی زیادتی کرتا ہے، استغفر اللہ، سوچنا بھی گناہ اور کفر ہے۔ اب وہ ان کے دلوں میں ظاہر شیطان جو ہے نا، یہ بڑی پاور ہے، بہت طاقت ہے اس کے پاس، اور یہ تو مواقع تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ بنے اور ان کے ایمان کو کینچی ڈالوں میں۔ تو وہ شیطان نے بھی اٹیک کیا، ادھر منافقوں نے ساتھ یہ ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنا چاہا، تو وہ فطری جب ملال آیا تو اس کا جواب اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات عرض کرتا ہوں، جب بھی رسول اللہ پر اعتراض ہوا یا ان کے کسی عمل پر اعتراض ہوا، جواب سرکار نے نہیں دیا، جواب میرے رب نے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ معاملہ بھی ان کا تھا، جواب بھی یہی دے رہے ہیں، کہ یہ کام بھی یہی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، میرے نبی کے بارے میں جو اس طرح کی سوچ کرے گا، جواب میں رب دوں، تاکہ قیامت تک آنے والے قوموں کے لیے اور نسلوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے ایک دلیل بن جائے، اور قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے جواب بن جائے۔ اور یہ آیت آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، جو تب نازل ہوئی وہ آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی ان ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اللہ کا یہ فرمانا، مخاطب کرنا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ تھے سارے صاحب ایمان، سمجھ آئی جی؟ تھے وہ سارے صاحب ایمان، اور اس وقت بھی وہ صاحب ایمان تھے، ان کے دل میں محبت رسول بھی تھی اور اللہ کی محبت بھی تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو مخاطب کے لفظوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان کا ایمان اس وقت بھی قائم تھی، لیکن اللہ کو وہ ہلکی سی ناپسندیدگی بھی محبوب کے بارے میں پسند نہیں ہے، برداشت نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، کھلی مجلس کرو، مجلس کو کھلا کر دو، جگہ بناؤ کسی اور کے لیے جو آئے ہوئے ہیں، فرمایا فافسحوا، تو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو، جگہ بنا دیا کرو ان آنے والوں کے لیے۔ جب تم سے کہا جائے، اب کہنے والے کون تھے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کشادگی کروا رہے تھے کہ ان کے لیے، ان کھڑے بدری صحابہ کے لیے جو جن سرکار ان کو اپنے پاس وہاں پر مجلس میں بٹھانا چاہتے تھے، فرمایا اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجالس میں، محافل میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، جگہ بنا دیا کرو جن کے لیے میرے آقا چاہ رہے ہیں۔ یفسح اللہ لکم، فرمایا اس کا تمہیں اللہ اجر کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا، تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں، تمہارے ایمان میں، تمہاری جان میں، تمہارے معاملات میں، اللہ تمہارے ان سارے معاملات میں کشادگی اور آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، اگر محفل لگی ہے، مجلس لگی ہے، کوئی بڑا آیا ہے جس کا مقام اور عزت زیادہ ہے، اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اس کے لیے جگہ مجلس میں خالی کرنی چاہیے، اور اس کا نظر کیا ہو؟ نظر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ ہو کہ اللہ فرماتا ہے جب آپ کسی کو مجلس میں آگے بٹھا کے جگہ دیں گے، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔
سبحان اللہ. نہ کہ بندہ دل میں ملال ہے جناب اس کو بٹھا کے آگے کر دیا ہے، اس کو بلا کے آگے بٹھا لیا ہے. نہیں، یہ شیطان اصل میں ہوتا ہے. شیطان بڑا اٹیک کرتا ہے، شیطان انسان پر بڑے حملے کرتا ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے کہ کسی طرح مسلمان کو مسلمان سے بدظن کر دے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دل میں نفرت پیدا کر دے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے. اور انسان نے شیطان کا مقابلہ کرنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ہم نے اپنے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اور مسلمان کا ایک ہی دشمن ہے، اور وہ شیطان ہے. جس طرح مسلمان اس دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہو گیا، سارے مسلمان کے دشمن زیر ہو جائیں گے. کوئی مسلمان کے مقابلے میں پھر کوئی اٹھ آگے ٹھہر ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام کتنی تعداد ہوتی تھی؟ سینکڑوں کی تعداد ہوتی تھی، ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے. کیوں؟ انہوں نے ایک دشمن کو زیر کر لیا تھا جس کا نام ابلیس تھا. اللہ نے فرمایا تم نے ابلیس کو زیر کر لیا، باقی سارے ہی زیر ہو گئے. آج ہم نے اس سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے دوستیاں لگا کے ہم اسرائیل کا مقابلہ کر لیں. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں گے. ہم جی فلاں ملک عیسائی ملک کا مقابلہ کر لیں، نہیں کر سکتے. ہم فلاں ملک کا مقابلہ کر لیں، نہیں کر سکتے جب تک شیطان کے ساتھ ہماری دوستی ہے. ہاں، جو اصل دشمن ہے اس کا مقابلہ اگر ہم نے کر لیا اور شیطان کے ساتھ ہم نے دشمنی پکی نبھا لی اور اس کو دشمن ہی سمجھا. دشمن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جناب دشمن کی تو اچھی باتیں بھی بندے کو بری لگتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں نا، جس کے بارے میں آپ کے دل میں بغض ہے، اس کی اچھی چیز بھی آپ کو بری لگے گی. آپ اس کی اچھی چیز میں بھی کوئی کیڑے نکالیں گے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بری بھی اچھی لگتی ہے. ایسا ہی طریقہ ہے نا. تو جب شیطان کے معاملات ہمیں اچھے لگتے ہیں، شیطانی عمل ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے ہماری دشمنی نہیں ہے، اس سے محبت ہے، اس سے پیار ہے. تو اس سے پیار رکھ کے ہم اسرائیل کو فتح کر لیں، کبھی نہیں ہوگا. ہم ہندوستان کو فتح کر لیں، کبھی نہیں ہوگا. اتنے مسلم ممالک ہیں، سرکار نے صرف چند ایک لوگوں کا کیوں ذکر کیا؟ وہ فلاں جگہ سے اٹھیں گے اور آ کر یہاں پہ ان کو مقابلہ کریں گے. اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو وہاں پہ فرمایا کہ انہیں فلاں جو لوگ ہیں وہاں سے اٹھیں گے اور وہ ان کو تقوی اور مضبوط کر دیں گے، قوی کر دیں گے. تو سارے مسلمان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ابھی شیطان کی دوستی ہوگی. جنہوں نے شیطان کو زیر کر لیا ہوگا وہ کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے آگے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ. اور فرمایا کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تو کھڑے ہو جایا کرو. اب سرکار نے ان سے فرمایا تھا نا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ بھائی، ان کو بھیج دو آگے. تو انہیں چاہیے تھا وہ خوشی کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے، اٹھ کے پیچھے ہو جاتے اور ان کو آگے بھیج دیتے. یہی ہمیں آج کی مجالس میں بھی، جو مجلس کا منتظم ہوتا ہے، منتظم اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتا ہے کہ جناب یہ معزز آدمی ہے، یہ بڑا ہے، یا ہمارا یہ مہمان ہے، یہ تو یہاں کے مقامی ہیں ہمارے ادھر، اگر ان کو مقام آگے عزت دے دی جائے، ہمارے مہمان ہیں، تو اس پہ ہمیں رنجش محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس پر دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ ہماری محفل لگتی ہے، ہم تو سارے یہیں کے ہیں، ہم آپ کے سارے اکٹھے ہیں، ہم تو سارے یہاں مقامی ہیں. کوئی ایک اور ایسا آدمی آتا ہے معزز ہے جو مہمان ہے، یہاں کا نہیں ہے، اس کو میں بلاتا ہوں جی آپ آگے تشریف لائیں، یہاں آ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں. تو وہ اس کو برا ہمیں فیل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ ہم سب کے لیے وہ مہمان قابل احترام ہے. اور یہ کس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، محمد عربی وسلم کے عمل پہ عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم وسلم نے ایسا کیا. تو فرمایا جب تم سے کہا جائے یہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کو جگہ دے دو، تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے ایمان والو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں بلندگی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ. عزت عطا فرمائے گا. والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوگی کہ جس کا علم زیادہ ہے اس کو آگے مقام دینا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے، اس کو آگے بٹھانا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بدری صحابہ جو تھے وہ ان سے زیادہ علم میں تھے. ظاہر پہلے تھے تو زیادہ علم میں تھے.
حضور کے ساتھ تھے، حدیثیں ان کو زیادہ یاد تھی، آیتیں ان کو زیادہ پتہ تھا، وہ زیادہ جانتے تھے، تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بٹھانے کو ترجیح عطا فرمائی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اے لوگو تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ان الفاظ پر جو ایک ایک لفظ ہمارے لیے چشمہ ہدایت اور نور ہدایت ہے، اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔